السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، والحمد للہ رب العالمین۔ نہایتی عزت و احتشام کے لائق پیر طریقت حضرت علامہ مولانا پیر محمد اسلم رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا پیر ضیاء احمد شاہ صاحب ہاشمی، دیگر علماء کرام اور دیگر برادران اسلام، یہ ہم سب کی خوش بختی ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ کرام، یہ اتنی بڑی سعادت ہے اسلام کہ لوگ ان رات کے اندھیروں میں پتہ نہیں کن مصروفیات میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ہم پر یہ کرم فرمایا، ہمیں اپنے گھر بھی بلایا اور اپنا اور اپنے محبوب کے ذکر کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ اس پر جتنا بھی اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ برادران اسلام، حضور ذوالامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آپ اپنے دوست کو ملنے جائیں اور جب آپ اس کے گھر کے پاس پہنچیں تو دیکھیں کہ ایک کتا اس کے گھر کے سامنے بندھا ہوا ہے اور وہ آپ کو اندر جانے نہیں دے رہا، وہ دوست کو ملنے نہیں دے رہا، تو آپ کیا رویہ اختیار کریں گے؟ کیا آپ اس کتے کے ساتھ الجھنا شروع کر دیں گے؟ کیا اس کو پتھر مارنا شروع کر دیں گے؟ یا اس کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کرنا شروع کر دیں گے؟ اگر آپ لڑائی کریں گے تو آپ کا نقصان ہوگا، اگر آپ اس کے ساتھ الجھیں گے آپ کا نقصان، آپ کے وقت کا ضیاع ہوگا، اگر پتھر ماریں گے تو دوست کے کتا جو ہے اس کو نقصان پہنچے گا۔ تو اب دوست کو بھی ملنا ضروری ہے، دوست کے ساتھ ملاقات کرنی بھی ضروری ہے۔ اب وہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اپنا وقت بھی نہ ضائع ہو، اپنا دامن بھی نہ الجھے اور دوست کے ساتھ ملاقات ہو جائے؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے، حضور ذوالامت رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمیں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اس کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ دوست کو آواز دی جائے، دوست کو پکارا جائے، دوست کو ندا دی جائے کہ اے میرے پیارے دوست، اے میرے عزیز دوست، اے میرے جان جگر دوست، میں تیری ملاقات کی خاطر آیا ہوں، لیکن یہ تیرا باندھا ہوا کتا مجھے تجھ سے ملنے سے دور رکھ رہا ہے، تو اس اپنے کتے کو راستے سے ہٹا تاکہ میرا تجھ سے ملاقات ہو سکے۔
تاکہ میں تجھ سے مل سکوں، تاکہ میں تجھ سے تیری زیارت کر سکوں۔ بعین ہی اللہ کریم کی جب راستے پر بندہ چلتا ہے، جب وہ اللہ کے پاس آنا چاہتا ہے، جب وہ اللہ کا قرب اختیار کرنا چاہتا ہے، جب وہ اللہ کے نزدیک ہونا چاہتا ہے، تو اس وقت اللہ کا کتا شیطان انسان کو روکتا ہے۔ شیطان انسان کو اللہ کے پاس جانے سے روکتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے، اللہ کے گھر جانے سے روکتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں سے روکتا ہے۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کیا طریقہ اختیار کریں؟ کون سا وہ طریقہ اپنائیں کہ جس سے ہم شیطان سے الجھنے سے بھی بچ جائیں، اس کے ساتھ وقت ضائع کرنے سے بھی بچ جائیں، اور اپنے مولا کی بارگاہ میں بھی حاضر ہو جائیں؟ تو اس کا طریقہ ہمارے پروردگار نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا جب تمہیں شیطان تنگ کرے تو پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے پروردگار، میں تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، میں تیری دربار میں اپنی جبین کو جھکانا چاہتا ہوں، میں تیرا ذکر کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ تیرا شیطان ہے، یہ مجھے روک رہا ہے، تیرے گھر سے دور کر رہا ہے۔ اے پروردگار، میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، میں تجھے پکارتا ہوں کہ اس مشکل کو، اس رکاوٹ کو میرے آگے سے دور کر دے تاکہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو سکوں۔ تو برادران اسلام، یہ ایک بڑا خوبصورت وظیفہ بھی ہے اور بڑا خوبصورت طریقہ بھی ہے، جس طرح قبلہ پیر محمد اسلم رضوی صاحب فرما رہے تھے کہ حکمت کا تقاضا کیا ہے، دانائی کا تقاضا کیا ہے کہ انسان اپنا مقصد بھی پورا کر لے، انسان اپنا جو ہے وہ مقصد اور مراد کو بھی حاصل کر لے، اور اس کا دامن بھی جو ہے وہ ان آلائشوں سے محفوظ رہے، ان کانٹوں سے الجھنے سے وہ محفوظ رہے، بچا رہے۔ تو یہ حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ انسان بات اس طرح کرے کہ اگلے کے ذہن نہیں بلکہ اس کے دل پر جا کر لگے۔ وہ مجھے ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آ گیا حکمت کے اعتبار سے، کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ بڑی حکمتیں عطا فرما دیتا ہے، بڑی بصیرت عطا فرما دیتا ہے۔ کہ ایک علاقے میں مسجد بن رہی تھی، تو وہاں ایک مولوی صاحب نئے اپائنٹ ہوئے، تو ان کو دوستوں نے کہا کہ فلاں جگہ ایک بڑا امیر بندہ ہے، اس کی کوٹھی ہے، آپ وہاں چلے جائیں اور اس سے مسجد کی تعمیر کے لیے فنڈ کی درخواست کریں۔ اب وہ پورے علاقے میں، محلے میں وہ بڑا کنجوس اور سخت جو ہے وہ انسان مشہور تھا کہ جو ان معاملات کے لیے پیسے خرچ نہیں کرتا تھا وہ بڑا امیر و کبیر۔ اب وہ علامہ صاحب اس بارے میں علم نہیں تھا کیونکہ وہ اس علاقے میں نئے نئے آئے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے جا کے اس کی کوٹھی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ دروازہ کھول کے جب باہر نکلا تو اس نے علامہ صاحب کو دیکھا، امام مسجد صاحب کو دیکھا، تو اس کا چہرہ اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ شاید وہ آرام کر رہا تھا، اس کے آرام میں خلل آیا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ امام مسجد صاحب آئے ہیں، انہوں نے پوچھا ہاں کیا بات ہے، کیوں آئے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں آپ کے محلے میں اللہ کا گھر بن رہا ہے، تو میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں، اس کے لیے
جو ہے وہ اس کی تعمیرات کے لیے اپنا جو ہے وہ حصہ ڈالیں. تو اس نے امام مسجد صاحب نے، علامہ صاحب نے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح اس کے آگے کر دیے کہ مجھے کچھ مسجد کے لیے حصہ ڈالو. اس اللہ کے بندے نے کیا کیا؟ علامہ صاحب کے اس امام مسجد کے ہاتھوں پہ تھوک دیا. انہوں نے، وہ بھی بڑی حکمت والا آدمی تھا، بڑے حکمت والا انسان تھا، دانا انسان تھا، اس نے وہ تھوک لی اور اپنے منہ پہ مار لی، سینے پہ مار لی. اس نے کہا جناب یہ تو میرا حصہ ہو گیا، اب یہ ہاں اللہ کے نام کا حصہ دیں، اللہ کے گھر کے لیے حصہ دیں. یہ بات اس کے اس طرح دل پر لگی کہ اس نے کہا علامہ صاحب آئیں اور جتنا مسجد کا خرچہ ہے میں سارا برداشت کرتا ہوں. یہ حکمت اور دانائی ہوتی ہے کہ وہ دوست جو دشمن ہے، وہ دشمن جو جان کے دشمن ہیں وہ دوست بن جاتے ہیں. صرف بات کرنے کا انداز آنا چاہیے، صرف بات کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. بات بھی وہی ہوتی ہے جو آپ اور ہم کرتے ہیں، لیکن ہمارے لہجوں میں تندی آ جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے، ہمارے چہروں پر خشونت ٹپکنے لگتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ سختی لا کر اور اپنے لہجے کو کرخت بنا کر، چہرے پہ تیوریاں چڑھا کر اور بات کے لہجے میں کڑواہٹ لا کر ہم بات کریں گے تو شاید اگلا جو ہے وہ منہ کے بل گرے گا، ہمارے قدموں میں گر جائے گا. نہیں، اس جو بات نرم لہجے سے اور حکمت کے دانائی کے ساتھ بھرپور ہوتی ہے وہ دلوں پہ اثر کرتی ہے. باقی چیخ چہاڑا ہی ہوتا ہے، باقی شور شرابہ ہی ہوتی ہے. اس دل پر اگر کسی چیز کی حکمرانی چلتی ہے تو وہ محبت کی چلتی ہے، وہ سلطان عشق کی چلتی ہے، وہ اہل محبت کی اس دل پر حکمرانی چلتی ہے. یہ کرختگیاں، یہ خشونتیں، یہ کسی کام نہیں آتی. ان کے ساتھ کام بگڑتے ہیں، کام سنورتے نہیں ہیں. تو میں جو آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے اس کانفرنس میں ہمیں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے گھر میں حاضر ہونے کی، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کریم یہ ہمیشہ عطا فرمائی رکھے. اور جن صاحب کے لیے، یہ ایصال ثواب کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے، اللہ کریم ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. یہاں جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے، جن کے والدین عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ کریم ان کی اس حاضری کو ان کی بخشش کا باعث بنائے. اور اس محفل میں جتنا اللہ کا ذکر کیا گیا، جتنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا گیا، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کا ذکر کیا گیا، اولیاء کرام کا ذکر کیا گیا، اللہ کریم اس کو قبول کرتے ہوئے ہم سب حاضرین کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے. ہمارے گھروں کی طرف جانے سے پہلے اللہ تعالی ہمارے دامنوں کو ہماری مرادوں سے پورا فرمائے اور ہمارے سب کے گھروں پر اپنا فضل و کرم فرمائے. تو یہ وظیفہ میں گزارش کر رہا تھا کہ اگر انسان غافل ہونے لگے، اللہ کے ذکر سے غفلت جو ہے وہ اختیار ہونے لگے، تو اس وظیفے کو اپنائیں. انشاءاللہ تعالی شیطان بھی آپ سے دور بھاگے گا اور آپ کو بھی اللہ کے قرب میں لذت اور جو ہے وہ محبت نصیب ہوگی. وہ کیا وظیفہ آسان سا، سب بچے کو یاد ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
تو اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو اپنا قرب بھی عطا فرمائے گا، اور ان شیطانی وساوس سے، شیطانی مکر و فریب سے، اس کی حیلہ سازیوں سے بھی اللہ کریم آپ کو محفوظ و مامون رکھے گا۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، جی میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری سمع خراشی کو برداشت کیا۔ اللہ کریم آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔